بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراة ومثلہم فی الانجیل الی آخر الآیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات سامعین کرام اور میرے معزز و محترم مہمانان ذی وقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انبیاء کے بعد اگر کسی ذات یا نفوس قدسیہ کا تذکرہ آتا ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی یعنی صحابہ کرام کا تذکرہ آتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں میں بھی آپ حضرات کے سامنے ان اصحاب خیر کا تذکرہ کروں کہ جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جگہ جگہ پر مختلف البیل انداز میں کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو صحابی کی تعریف بتلانا چاہتا ہوں کہ صحابی کہتے کسے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس مقام تک امت کے باقی افراد عبادتیں، ریاضتیں اور محنتیں کر کے بھی کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ کے مقام و مرتبے کو قرآن و سنت اور اجماع امت میں بہت خوبصورت انداز میں بیان اور ذکر کیا گیا ہے۔ اسی پر ہمارا ایمان بھی ہے۔ اگر کسی تاریخی روایت سے ان کے مقام و مرتبے میں ذرہ برابر بھی کمی آئے تو ہم قرآن و سنت اور اجماع امت کے مقابلے میں ایسی تاریخی روایت کو کسی صورت میں تسلیم نہیں کرتے، بلکہ اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینکنا گوارا کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نزہۃ النظر کے اندر فرماتے ہیں صحابی کی تعریف کرتے ہوئے، هو من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام، کہ صحابی اس کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور حالت اسلام ہی میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوا ہو۔ صحابی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محض ملاقات کافی ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ آپ کو دیکھے، آپ کی بات کو سنے، آپ کے ساتھ گفتگو کرے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہاں نہ لفظ بصر ہے کہ جس کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، نہ لفظ کلام ہے جس کا معنی ہوتا ہے بات کرنا، اور نہ لفظ سمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے سننا۔ لہٰذا جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایمان کی حالت میں شریک ہو جائے، بس وہ صحابی کہلاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پکے سچے مومن ہیں۔ یہ ہمارا اور تمام اہل اسلام کا عقیدہ اور ایمان ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ واجر کریم۔ جو لوگ سب سے پہلے مسلمان ہوئے اور انہوں نے ہجرت نبوی کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے، اور جن لوگوں نے ان کو اپنے یہاں ٹھہرایا اور ان کی مدد کی، یہی پکے مومن ہیں، اور ان کے لیے آخرت میں بڑی مغفرت اور جنت میں بڑی معزز روزی ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔
وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب تفسیر معارف القرآن کے اندر اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ آیت میں مکے سے ہجرت کرنے والے صحابہ، ان کی مدد کرنے والے انصار مدینہ کی تعریف و ثنا، ان کے سچا مسلمان ہونے کی شہادت، ان سے مغفرت اور باعزت روزی کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا اور فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا۔ ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں انصار مدینہ اور جنہوں نے ہجرت کی ان لوگوں کی تعریف ہے؟ یہ اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ پھر ہمارا اور آپ کا یہ بھی عقیدہ اور ایمان ہے اور ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام تمام کے تمام عادل ہیں۔ عادل ہونے کے کیا معنی ہے؟ عادل ہونے کے معنی یہ ہے کہ ان میں شریعت کے متعلق گواہی دینے کی اہلیت موجود ہے اور ان کی بات کو سچی گواہی کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ دین اسلام کا مدار انہی کی روایات، مرویات اور شہادات پر ہے، اور ان کی روایات و شہادات کا انحصار ان کی ذات کے عادل ہونے پر ہے۔ الغرض ان کو سچا اور عادل تسلیم کرنے سے دین بچتا ہے، اور انہیں عادل تسلیم نہ کرنے سے سارا دین بے بنیاد اور باطل ٹھہر جاتا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب قرطبی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اسی آیت کی تفسیر کے تحت فالصحابة كلهم عدول أولياء الله تعالى وأصفياؤه وخيرته من خلقه بعد أنبيائه ورسله، هذا مذهب أهل السنة والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة، کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عادل ہیں، اللہ کے محبوب اور ولی ہیں، اللہ کے یہاں ان کا مقام بہت بلند اور بہت اونچا ہے۔ انبیاء اور رسول علیہم السلام کے بعد ساری مخلوق میں سب سے زیادہ بہتر اور اچھے انسان ہیں۔ یہ اہل السنہ والجماعت کا مذہب ہے جس پر اس امت کے اہل علم کی جماعت متفق ہے۔ پھر ہمارا اور آپ کا یہ بھی عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام محفوظ ہیں۔ محفوظ ہونے کے کیا معنی ہے؟ محفوظ ہونے کے معنی یہ ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک سے بشری تقاضوں کے مطابق کبھی کوئی گناہ ہو جائے یا ہو گیا تھا کسی سے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ذمے میں وہ گناہ باقی نہیں رہنے دیتے، یعنی دنیا میں اس گناہ سے معافی اور اس گناہ کی وجہ سے ملنے والے اخروی عذاب سے ان کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھلایا جب تم اللہ کے حکم سے ان کافروں کو قتل کرنے لگے، یہاں تک کہ جب تم بے ہمت ہو گئے اور تمہارے اندر سے طاقت ختم ہو گئی، اور ایک معاملے میں جو مورچے پر ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کے بارے میں آپس میں جھگڑا بھی کیا، اور تم اس بارے میں پیغمبر کے حکم کے خلاف ورزی کر بیٹھے، اس کے بعد اللہ نے تمہیں وہ چیز یعنی میدان جنگ میں فتح، دشمن پر غلبہ اور اس سے حاصل ہونے والے مال غنیمت دکھائی دیے جو تم پسند کرتے تھے۔ تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو دنیا کا ارادہ کرتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو آخرت کا ارادہ کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے ان سے پھیر دیا، یعنی کچھ وقت کے لیے اپنی مدد موقوف کر دی۔ پکی بات ہے کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور وہ اہل ایمان پر فضل فرمانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دوسرے مقام پر ان کی معافی کا یوں اعلان فرماتے ہیں
ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حلیم۔ فرمایا کہ دو فوجوں کی باہمی لڑائی یعنی یہ غزوہ احد کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اس دن جو لوگ تم میں سے پیچھے ہٹ گئے، شیطان نے انہیں ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے بہکا دیا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کی بھی معافی دے دی، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات بخشنے والی اور بردبار ہے۔ اور تیسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر مہربانیوں کا تذکرہ کچھ اس انداز میں بیان فرماتے ہیں، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرة من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم۔ کہ حقیقت یہ ہے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم اور مشکل وقت میں ان کا ساتھ دینے والے مہاجرین و انصار پر نظر رحمت فرمائی۔ وہ ایسا مشکل وقت تھا کہ جب یہ اندیشہ ہونے لگا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ڈگمگا جائیں گے، اللہ نے ان کے حال پر مہربانی فرمائی، یقیناً وہ ذات ان کے لیے بہت شفیق اور مہربان ہے۔ یہ تمام کے تمام تذکرے اور ان صحابہ کرام انصار و مہاجرین کے معافی کے اعلانات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر قرآن کریم میں بیان کرے، ارشاد فرمائے۔ جب اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں زبان درازی کرنے والے؟ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو دراز کرنے والے؟ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنے ایمان کی سلامتی چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے عقیدے کی سلامتی چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں زبان درازی سے رکنا چاہیے، ورنہ یاد رکھنی چاہیے یہ بات، اللہ تبارک و تعالی ان کا بدلہ ہم سے خود لے گا۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم ایک ایک صحابی کی اپنی زبان سے تعریف کریں، ایک ایک صحابی کی اپنی زبان سے ایسے انداز میں ان کی سیرت، ان کے اذکار کو بیان کریں کہ لوگ جانیں اور پہچانیں کہ صحابہ کیا ذات تھی۔ پھر ہمارا اور آپ کا یہ بھی عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ کسی بھی ایک صحابی پر تنقید نہیں ہو سکتی، وہ تنقید سے بالا تر ہوتے ہیں۔ تنقید سے بالا تر ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان کی کسی قول فعل پر ایسا تاریخی معاندانہ تبصرہ کرنا کہ جس سے مقصد ان کی شخصیت کو مجروح کرنا ہو یا ان کی شان میں کمی کرنی ہو، ایسی تاریخی بات اور معاندانہ تبصرے کرنا یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور یہ بھی بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ تنقید کی دو ممکنہ صورتیں بن سکتی ہیں، نمبر 1 ایمان پر اور نمبر 2 اعمال پر تنقید، لیکن دونوں کی دونوں ممنوع ہیں۔ صحابہ کرام کے ایمان پر تنقید اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ نے ان کے ایمان کو معیار قرار دیا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ لوگ ایمان لائیں جیسے تم ایمان لائے، صحابہ سے کہہ رہے اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے تم ایمان لائے، تمہارے ایمان لانے کی طرح اگر وہ لوگ ایمان لائے تو پھر وہ کامیاب ہوں گے، یعنی ان کا ایمان مقبول ہوگا۔ تو ایمان کی وجہ سے صحابہ کرام پر تنقید نہیں ہو سکتی، اور اعمال کی وجہ سے صحابہ کرام پر بھی تنقید نہیں کی جا سکتی، اس وجہ سے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کے شرف صحابیت میں ان کے اعمال کو سرے سے دخل ہے ہی نہیں۔ کوئی آدمی یہ سوچے کہ رات اور دن عبادات کر کے، ریاضات کر کے، اللہ کو راضی کر کے وہ صحابی بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے ان کے اعمال پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن اعمال کی وجہ سے تنقید کرنی ہے وہ اعمال اللہ نے ان کے معاف فرما دیے۔ جن باتوں کو اللہ نے معاف کر دیا انہی باتوں کو لے کر ان پر تنقید کرنا کہاں کی عقل مندی ہے۔
اعمال کی باز پرس اور ان پر عذاب دینے کا حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ 1,24,000 صحابہ میں سے اکا دکا کسی سے بھی کچھ لغزش ہو گئی، جسے بعد میں خود اللہ تعالیٰ نے بھی معاف فرما دیا، تو ان کی وجہ سے پوری جماعت صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنانا بے وقوفی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا پھولوں کا باغ ہے، اور یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی بہت بڑا پھولوں کا باغ ہو جس میں رنگا رنگ کے ہزاروں لاکھوں خوبصورت پھول اپنی خوشبوئیں بکھیر رہے ہوں، ہر ایک پھول کی رنگت اور مہک سے دور دور تک فضا معطر اور باغ کی دلکشی بڑھ رہی ہو، ان ہزاروں لاکھوں پھولوں میں سے اگر ایک دو پھول گرمی کی سخت لو سے کچھ دیر کے لیے مرجھا گئے یا جھلس گئے ہوں، پھر چمن کے مالی نے ان کی دیکھ بھال کر کے دوبارہ انہیں اس قابل بنا دیا ہو کہ وہ باغ میں اپنی رنگت اور مہک سے حسن اور معطر فضا کا باعث بن گئے ہوں، بھلا ان ایک دو پھولوں کے کچھ وقت کے مرجھا جانے سے سارے چمن کے ہزاروں لاکھوں پھولوں پر کیسے تنقید کی جا سکتی ہے؟ بالکل نہیں کی جا سکتی، بالکل نہیں، اور ہم اس کو ہونے بھی نہیں دیں گے۔ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے اور ہماری سانسیں چل رہی ہیں، جب تک ہم سے جو کچھ ہو سکے گا، جیسے بھی ہو سکے گا، ہم صحابہ کی غلامیت کا شرف حاصل کرنا اپنی زندگی کا مقصد اصلی سمجھتے ہوئے صحابہ کرام پر جو کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں، ہم عظمت صحابہ کو پوری دنیا کے سامنے اجاگر کریں گے، اور جو صحابہ کرام پر تنقیدیں کر رہے ہیں ان کو ہم دنداں شکن اور منہ توڑ جواب دینے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اسی طرح اس چمنستان نبوت میں 1,24,000 کھلے ہوئے پھولوں میں سے ایک دو کسی وجہ سے کچھ دیر کے لیے اگر مرجھا بھی گئے اور بعد میں اللہ نے انہیں دوبارہ شادابی بخش دی اور انہوں نے چمنستان نبوت کو اپنے وجود سے دوبارہ حسن اور مہک بخشی ہو، اسی طرح کے دوبارہ شادابی سے کھلنے والے پھولوں کی آڑ لے کر پورے چمنستان نبوت کا تنقید کا نشانہ بنانا بھلا کیسے اور کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ صحابہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہیں، خدائی انتخاب ہیں۔ خدائی انتخاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے نبوت اور رسالت کے لیے انبیاء و رسول علیہم السلام کا انتخاب فرمایا، اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی خود منتخب فرمایا۔ معلوم ہوا کہ مقام صحابیت محض اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک عظیم الشان منصب ہے، اس کو حاصل کرنے میں انسان کی کوششوں کو دخل نہیں ہے۔ ایک حدیث میں جو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں عن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اختار اصحابی علی جمیع العالمین سوى النبیین والمرسلین واختار لی من اصحابی اربعة ابا بکر وعمر وعثمان وعلی فجعلهم خیر اصحابی وفی اصحابی کلہم خیر۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے انبیاء و رسول کے علاوہ تمام عالم سے میرے صحابہ کو پسند فرمایا، اور بطور خاص میرے لیے 4 صحابہ کو پسند فرمایا، یعنی ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم، ان کو میرا بہترین ساتھی بنایا اور میرے تمام صحابہ میں خیر ہی خیر رکھ دی۔ یہ روایت اصول السنہ لابن ابی زمانین اور اس حدیث کا نمبر 191 ہے۔ اور مجمع الزوائد میں ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، ان اللہ عز وجل نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد فاصطفاه لنفسه واستبعثه برسالاته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد
فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد فجعلهم وزراء نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں پر نظر انتخاب فرمائی تو ان میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو سب لوگوں کے دلوں سے بہترین پایا، چنانچہ انہیں نبوت و رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ پھر اس کے بعد لوگوں کے دلوں پر نظر انتخاب فرمائی تو آپ کے صحابہ کرام کے دلوں کو انبیاء و رسول کے علاوہ تمام لوگوں کے دلوں میں سب سے اچھا پایا، چنانچہ انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق بنایا۔ اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام تمام کے تمام پکے سچے مومن ہیں، عادل ہیں، محفوظ ہیں، ہر تنقید سے بالا تر ہیں، وہ خدائی انتخاب ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان کی عظمت کے لیے اور ان کی عزت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں، جس کو اللہ تعالیٰ نے جیسی توفیق دی، قلم کی توفیق دی، قلم کے ذریعے، زبان کی توفیق دی، زبان کے ذریعے ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا دفاع کریں اور ان کی شان، ان کی سیرتوں کو بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سچی محبت، اطاعت اور عقیدت عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلائے اور قیامت والے دن ہمارا حشر انہی مقدس شخصیات کے ساتھ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔